سو پاکستان نے جو بارڈر بند کیا ہے وہ کنیکٹیوٹی کو کاٹ دیا ہے. افغانستان آج دنیا سے کٹا ہوا ہے. آپ کب تک بھروسہ کر سکتے ہیں انڈیا آپ کو اپنے جہاز بھجوا کے کتنی کوئی مدد کر لے گا؟ 7 جہاز ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور 7 ہی ہیں. یہ نمبر پاکستان کی طرف سے نہ کبھی تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے دنوں 8 بول دیا ایک جگہ پہ. پاکستان کو کہیں سے بھی جو ایک مقام مل رہا ہے عالمی سطح کے اوپر دوبارہ وہ ہضم نہیں ہو رہا. السلام علیکم، دس از رافع آصف، ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ترکی میں شروع ہو چکا ہے اور اس ڈیلیگیشن کی قیادت DGISI اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عاصم ملک کر رہے ہیں. پاکستان کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، ہمیشہ کے لیے رکنی چاہیے. اور اس کے علاوہ ان مذاکرات میں ان ثالث ممالک اور پاکستان اور افغانستان کے علاوہ ایک چوتھا فریق بھی ہے جو کہ ان مذاکرات میں بہت دلچسپی لے رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں انڈیا کی. انڈیا کسی صورت نہیں چاہتا کہ ان دونوں ممالک میں یعنی پاکستان اور افغانستان میں جو مذاکرات ہیں وہ امن کی طرف آئیں. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. انڈیا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں کشیدگی پیدا کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، انڈیا ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ایسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی اپرچونٹی مل جائے کہ جس سے پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی آ سکے. اور وہ پھر جو انسٹیبلٹی ہے نا وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہتی ہے، وہ آپ دیکھیں کہ پورے ریجن میں اس کے اثرات آتے ہیں. اور افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے. افغانستان میں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، جب پچھلے دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے بہت زیادہ کانسلیٹس بنا دیے تھے اور وہاں پہ بھی یہی شکایت پاکستان کو تھی کہ کہیں نہ کہیں جو انڈین سازش ہے اس کا حصہ یا اس کا شکار وہاں کی حکومت ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور اب تو اس کے ایسے بلا تردید ثبوت آ چکے ہیں، شواہد آ چکے ہیں، خاص طور سے پاکستان نے کاروائیاں کر کے دکھا دیا ہے. سو ایجنڈا ایک ہی ہے جو ہمیشہ سے انڈیا کا رہا ہے. اب وہ ایران کے راستے پاکستان کے اندر اپنے جاسوسوں کو لے کر دہشت گردی کرانا ہو، یہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو اسپانسر کرنا ہو، ان کو فنڈ کرنا ہو، ان کو ٹرین کرنا ہو، یا پھر افغانستان کے راستے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار براہ راست جو افغان حکومت ہے، جو افغان طالبان حکومت ہیں، وہ ان کے کہنے پر چل رہے ہیں اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. سو ایجنڈا صرف اور صرف ایک انسٹیبلٹی کا ہے. پاکستان کو کہیں سے بھی جو ایک مقام مل رہا ہے عالمی سطح کے اوپر دوبارہ وہ ہضم نہیں ہو رہا. انڈیا کوشش کرے گا کہ اس کو کسی طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے. اور اس وقت جگ ہسائی اگر پوری دنیا میں ہو رہی ہے تو وہ ان کی ہو رہی ہے. اب میں ایک مثال اس پہ آپ کو دیتی چلوں کہ ہم 7 جہاز ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں اور 7 ہی ہیں. یہ نمبر پاکستان کی طرف سے نہ کبھی تبدیل ہوا ہے نہ ہوگا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلے دنوں 8 بول دیا ایک جگہ پہ. تو مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جتنی تیزی سے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کل سال بعد یہ کہیں گے 18 جہاز. سو وہ تو خیر مذاق میں بات ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ جتنی جگ ہسائی ان کی ہو رہی ہے، جتنا زیادہ اس وقت ڈپلومیٹکلی آئسولیشن کا وہ شکار ہو رہے ہیں. سو ایسے میں اگر آپ کا پڑوسی ایک ایسا ملک جو کہ ہمیشہ سے اوبیسلی رائیولز رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا، جنگیں ہو چکی ہیں، ہم چاہتے ہیں حالات صحیح ہوں، لیکن اس قسم کے نیبر کے ساتھ اور اس قسم کی سوچ کے ساتھ آپ حالات، نیبر جب میں کہتی ہوں تو اس میں عوام شامل نہیں ہوئے. عوام کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اگر ان کو جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو لیڈرشپ آئی ہے، پالیسیز وہ بناتے ہیں. اب اس وقت اگر ایسی پالیسیز ہیں جو کہ پاکستان پہ اور مسلمانوں پہ نفرت پہ مبنی ہیں تو اس میں ان کی عوام کا قصور نہیں ہے. ہاں، اس کا افیکٹ، وہ جو کہتے ہیں نا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، وہ عوام تک ضرور آتا ہے. کیونکہ آپ ایک معاشرے کا جب اوپر بیٹھا ہوا شخص، فیصلے کرنے والا، ایک خاص سوچ کے ساتھ فیصلے کر رہا ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کی عوام میں اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو ہوگا. کہیں نہ کہیں آپ کو، جیسے مثال کے میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ کچھ ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ مساجد میں جاتے ہوئے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے، جہاں پہ عورتوں کے ساتھ، خاص طور سے مسلمان عورتوں کے ساتھ اگر وہ عبایا میں اور حجاب میں تو ان کو تنگ کیا جاتا ہے. سو یہ والے ایپیسوڈز کیا ظاہر کرتے ہیں؟ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جناب وہ آپ کے معاشرے پہ اس کے اثرات بہت نمایاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. سو عوام کا جہاں پہ قصور نہیں ہے، وہاں ایسی لیڈرشپ کی وجہ سے ان کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور وہ خود بھی اس کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ پروپیگنڈا اتنا ہو رہا ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے. سو کوئی نہ کوئی تو ایسا سوچ ہی لیتا ہے نا کہ ہاں جی probably this is right, probably I have a right to do all this. سو وہ آپ کو جھلک اس کی
مختلف انسیڈنٹس کی صورت میں نظر بھی آتی ہے. تو یہ ایجنڈا ہے, اور کیوں ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت برداشت نہیں ہو رہا. پاکستان جو اپنا مقام حاصل کر رہا ہے, پاکستان جو عالمی سطح پہ اپنی جگہ بنا رہا ہے, اور ہمیشہ سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کا یہ کردار ایک زمانے میں رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہماری اپنی بھی پالیسیز ایسی رہیں جو کہ ماننی چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ کسی اور پہ ڈال دینا کافی نہیں ہوتا. آپ کی اپنی پالیسیز ایسی رہیں, کمزور رہیں, کہ جس کا فائدہ پھر دشمن ملک نے اٹھایا. ٹھیک ہے, اور وہ دونوں چیزوں کا جب امتزاج ہو گیا تو پھر وہ کسی صورت بھی پاکستان کے حق میں نہیں گیا. اب الحمدللہ لیڈرشپ کی طرف سے آپ دیکھ لیں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں ہو رہے ہیں, اور پھر اس کا فائدہ دشمن کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کی پالیسی اسٹرانگ ہو, اگر آپ کو عالمی سطح پہ پذیرائی مل رہی ہو ڈیو ٹو یور پالیسیز اینڈ ڈیو ٹو یور لیڈرشپ, تو دشمن ملک بھی 100 دفعہ سوچتا ہے, لیکن پھر بھی کوشش تو رہتی ہے. سو یہ کوشش رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. ہاں اگر کل کو کوئی قیادت تبدیل ہو جاتی ہے پڑوسی ملک کے اندر, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا, اب تھوڑا سا ایک اچھے تعلقات کی ڈگر پہ چلتے ہیں, تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے. ان کے ہوتے ہوئے جو ابھی ہیں تو پاسبل نہیں ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات جو ابھی چل رہے ہیں ہمارے, یہ کامیاب نہیں ہوتے, یہ راؤنڈ بھی کامیاب نہیں ہوتا, اور افغانستان ہی ہوئی انڈیا کے کہنے پہ دہشت گردی جاری رکھتا ہے, تو پھر جنگ ہوگی. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بالکل ہوگی جنگ, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں اس چیز کی بہت عرصے سے اس پہ قائل ہوں کہ اس وقت جو افغان عبوری حکومت ہے طالبان کی, آپ ان سے ایک نہیں 100 ادوار کر لیں مذاکرات کے, بات چیت کے. تیسرا دور 6 نومبر شروع ہو گیا. اس میں آپ بھلے یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جی ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے, دونوں کے دستخط بھی آ گئے ہیں. دونوں پارٹیاں یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ اگر کسی کی سرزمین استعمال ہوئی تو پھر جس ملک کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہ ملک شواہد رکھے گا, ثبوت دے گا عالمی فورم پہ, یا یہ جو 3-4 ممالک بیٹھتے ہیں جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے سامنے. اور اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی ملک کی سرزمین استعمال ہوئی ہے تو اس ملک کو پینلٹی یعنی جرمانہ اٹھانا پڑے گا. اب وہ جرمانہ کیا ہوتا ہے ابھی اس کے ظاہر ہے وہ TORs وغیرہ فائنل نہیں ہوئے. اب یہ سیز فائر کنٹینیو بھی رکھتے ہیں آن پیپر. میں کہتی ہوں کہ آپ ہر چیز سے اگری بھی کر لیتے ہیں, تو بھی ان کے خمیر میں ہے کہ یہ آپ کو دھوکہ دیں گے. میں اس چیز پہ قائل ہوں, یہ ان کی خمیر میں ہے. دوبارہ کچھ ایسا کریں گے یہ رک ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ جن کے بارے میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کا جو NSA ہے اجیت دوول, اس نے بار بار خود کہا مرسنریز ہیں اور کرائے کے قاتل ہیں. سو کرائے کے قاتل جو مرسنریز ہیں وہ تو پھر پیسے پہ کچھ بھی کر جائیں گے نا. پاکستان میں اگین ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے ان کے لیے, بہت قربانیاں دی ہیں. ان کا یہ جو مقام ہے یا ان کا حکومت میں آنا بھی پاسبل نہ ہوتا اگر پاکستان ان کی مدد نہ کرتا. دوحہ اگریمنٹ کروایا پاکستان نے کروایا, اور ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان پہ بھروسہ کیا, ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ان کے لیے سب کچھ کیا. بٹ اگر آج صحیح پالیسی ہو رہی ہے اور ہم نے اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لی ہے, اور اگر کہیں یہ کسی کو خوش فہمی ہے کہ اس ڈائریکشن کے سیدھے ہونے کے بعد یہ بھی سیدھے ہو جائیں گے, تو وہ دماغ سے نکال دیں. مجھے اس چیز پہ کوئی شک نہیں ہے. قطر کردار ادا کرے, ترکیہ کردار ادا کرے, یہ لوگ وہاں ثالثوں کو بھی انکار نہیں کر سکتے. پیپر پہ دوسرے دور میں انہوں نے لکھ دیا کہ جی ایک ایسا میکینزم پہ اگری کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے ثابت ہوگا اور پھر کیسے جرمانہ ہوگا. یہ اگر تمام تر چیزیں ان رائٹنگ اگریمنٹ ہو بھی جاتا ہے, ایون دین آئی وڈ ناٹ ٹرسٹ دیم, کیونکہ یہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈیں گے. یہ اس وقت ایک جو ان کا نظریاتی اس وقت آپ سے اختلاف جو ہو چکا ہے نا, وہ بہت بنیادی اختلاف ہے, اس کو اگنور مت کریں. کہ جن کو ہم دہشت گرد کہہ رہے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, وہ ان کو دہشت گرد نہیں مانتے.
ٹھیک ہے. وہ ان دہشت گردوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں, اپنا دوست کہتے ہیں, اپنے ہی لوگ کہتے ہیں. سو آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی جو کہ واحد مطالبہ ہے پاکستان کا؟ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے, وہ کیا ہے کہ افغانستان اپنی ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو اس کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ پاکستان کے خلاف بیٹھ کے یہ سازشیں رچا رہے ہیں, در اندازی کرتے ہیں, اللیگل طریقے سے بارڈر سے اندر آتے ہیں. بیکاز اگین اتنا لمبا پورس بارڈر ہے, آپ کتنی جگہوں پہ کتنی فینسنگ کر لیں گے, پھر اس کے باوجود بھی وہ لوگ در اندازی کرتے ہیں. اور در اندازی بھی جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے یہ دیکھا ہے, کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ وہ کیا انسیڈنٹس اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے جو پاکستانی پوسٹیں ہیں ان پہ فائرنگ کھول دی جاتی ہے, اور جب ہمارے پاکستانی جوان ان کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں تو اتنے میں یہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں. سو یہاں پہ آ کے کہاں کہاں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں یا ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے, ساری چیزیں ہیں. اب وہاں سے اگر پاکستان کے خلاف کارروائی ہوگی تو جو آپ نے ڈیفینس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بتایا کہ جی اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, بیکاز ہمیں تو امن چاہیے. ہم لوگوں نے بہت قربانیاں دے لی ہیں, بہت شہادتیں دے لی ہیں, اب اور نہیں. اب آپ اور آپ جن کے مہرے ہیں, آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکیں گے تو وی ول ریٹیلیٹ. پھر ہم جب ریٹیلیٹ کریں گے تو پھر چیخیے گا مت, پھر روئیے گا مت. پھر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کھلی جنگ ہے. اور کھلی جنگ اگین لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب جنگیں حل نہیں ہوتی, بعض اوقات آپ کو ان لوگوں کو اسی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے جس زبان کو وہ سمجھتے ہیں. سو اگر آپ کو نہیں پیار کی زبان سمجھ آ رہی تو پھر اس کا جواب آپ کو جنگ کی صورت میں ہی ملے گا. بیکاز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ پہ پریسیشن سٹرائکس پہلی دفعہ کی گئی تھیں تو آپ چپ کر کے آپ ترکی پہنچ گئے تھے, استنبول پہنچ گئے تھے اور ٹیبل پہ بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. اب اگر آپ نے دوبارہ کیا تو پریسیشن سٹرائک سے بات آگے بڑھ جائے گی, تو پھر آپ منہ چھپانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کے آلریڈی جو مسائل چل رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان کو سنبھالیں. آپ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ یہ جو چھیڑخانی ہے نا یہ چھوڑ دیں, یہ آپ کو بہت مہنگی پڑے گی. ابھی جو ٹرانزٹ ٹریڈ بند ہے اس سے افغانستان کی مشکلات میں بہت اضافہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ افغان حکومت دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. آئی کمپلیٹلی اگری ود یو. یہاں پہ جو افغان باشندے رہ رہے تھے, لیکن جو ہم نے ہمیشہ سے کہا کہ جو لیگل طریقے سے یہاں رہ رہے ہیں, جو ڈاکیومنٹڈ ہیں, ان سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, بٹ جو غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, دے نیڈ ٹو گو بیک ناؤ. اب ان کا جو واپسی کا سفر ہے پاکستان میں آپ دیکھیں وہ بھی ایکسپیڈائٹ ہو گیا ہے. اب یہ جو ایک انفلکس ہے, یہ جو ایک بوجھ جائے گا افغانستان, کیا ان کی اکانومی ان کو سنبھال سکتی ہے؟ اس کا آپ کو ان کے بہت سارے منسٹرز کی طرف سے انکار نظر آیا ہے پہلے ہی, کہ جس میں وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ واپس آئیں. ٹھیک ہے, ان کو لینے سے وہ انکار ہی ہیں. یہ جائیں گے واپس, ٹریڈ بند ہے, بارڈرز بند ہیں. یہاں پاکستان میں کتنے لوگ جو ہیں وہ علاج کے لیے آتے ہیں افغانستان سے, آتے ہیں, بارڈر کراس کیا, پاکستان آئے, علاج کروایا, آسانی سے واپس چلے گئے, وہ سلسلہ بند ہے. سو آپ کتنا عرصہ اس طریقے سے سسٹین کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی اکانومی کو کیسے ایک اسٹیبل طریقے سے آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو ٹریڈ بند ہونے سے, کیونکہ افغانستان اگین اٹس اے لینڈ لاکڈ کنٹری, اس کے علاوہ ایران یا پاکستان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دنیا سے کنیکٹیوٹی کا. سو پاکستان نے جو بارڈر بند کیا ہے وہ کنیکٹیوٹی کو کاٹ دیا. افغانستان آج دنیا سے کٹا ہوا ہے. سو آپ کب تک دنیا سے کٹ سکتے ہیں؟ آپ کب تک بھروسہ کر سکتے ہیں انڈیا آپ کو اپنے جہاز بھجوا کے کتنی کوئی مدد کر لے گا؟ ٹھیک ہے, سو اگر یہ آج نہیں ڈیسیژن لیتے تو مجھے تو یہ آئی تھنک خدشہ بھی نہیں, میں کہوں گی بڑا یقین ہے کہ ان کی عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. بیکاز عوام بھی نہیں چاہتے کہ یہ لوگ زیادہ اقتدار میں رہیں. یہ کوئی عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ کوئی الیکشنز کے نتیجے میں نہیں آئی, یہ کوئی عوام سے ریفرینڈم کروانے کے نتیجے میں نہیں آئی ہے. عوام کی ول شامل نہیں ہے, یہ لوگ قابض ہوئے ہیں پہلے والوں کو تختے سے ہٹا کے. تو آپ اب کیسے سوچ سکتے ہیں کہ جناب یہ حکومت جو اس وقت اندرونی طور پہ بھی خلفشار کا شکار ہے, طالبان کے اپنے گروہوں میں بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں, پھر وہ ایک ایسے پڑوسی کے ساتھ جس نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہو, اس کے ساتھ بھی اگر یہ کیوس پہ اور اس کشیدگی پہ چلی جائے
تو پھر عوام تو اٹھ کھڑے ہوں گے, کیونکہ ہر لحاظ سے یہ نقصان ان کے ملک کا ہے, ان کے عوام کا ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ آپ کے اپنے ملک کے اندر دہشت گرد عناصر بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ کاروائیاں کر رہے ہوں, اور اس میں پھر پریسیشن اسٹرائکس ہو رہی ہوں آپ کے ملک کے اوپر پاکستان کی طرف سے. سو آئی تھنک ایوری تھنگ گوز اگینسٹ دس طالبان رجیم ناؤ. انڈین میڈیا کی اگر بات کریں تو ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں. کبھی پاکستان کی لیڈرشپ پہ اٹیکس کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیزاسٹر ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے وہ کیا حاصل کریں گے؟ اس کا کوئی فائدہ کچھ بھی نہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. وہ ملا یعقوب کا نہیں حقانی کا بیان تھا نا, سراج الدین حقانی کا, کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل ہمارے تک نہ لے کر آئے, اور اگر آئے تو بڑا مہنگا پڑے گا. وہ دھمکی انہوں نے دی, اور کس وقت دھمکی دی؟ جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے تھے. پھر اس سے پہلے ملا یعقوب کا آیا کہ جناب انڈیا ہمیں استعمال نہیں کر رہا اور ہماری زمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا بھی بے وقوف ہے ان کی طرح. یا پاکستان جو پہلے بہت پیار محبت سے آپ سے اپیلیں کر لیتا تھا, احتجاج ریکارڈ کرا دیتا تھا دفتر خارجہ کے تھرو, ابھی بھی وہ سلسلہ جاری رکھے گا. احتجاجی مراسلہ آپ کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ جائی کارروائی کیجیے. اب وہ کام نہیں ہوا, اب وہ کام روک دیا پاکستان نے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پاکستان کے خلاف بیانات دے کے, پاکستان کے لوگوں کے خلاف, لیڈرشپ کے خلاف, یا یہ کہہ کے کہ جی ہماری سرزمین تو استعمال ہی نہیں ہو رہی, جبکہ پوری دنیا جانتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی 36th مانیٹرنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ آئی ہے, اور اس رپورٹ میں بہت واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ کتنے ہزاروں میں کہہ رہی ہوں, کتنے ہزار لوگ جو ہیں ان کے ہاں ٹریننگ کیمپس دہشت گردوں کے وہاں پہ موجود ہیں. کس کس علاقے کے اندر TTP, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کے لوگ موجود ہیں. یہ یونائٹڈ نیشنز کی مانیٹرنگ کمیٹی کہہ رہی ہے. اور جب وہ کام کرتے ہیں نا, ان کا کام اتنا ڈیٹیل ہوتا ہے, اتنا تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اس رپورٹ کو رد نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس رپورٹ کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جتنے بھی یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کی باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے افغان طالبان حکومت کی طرف سے. سو اس کو آپ کیسے اگنور کریں گے؟ آپ پاکستان کے خلاف بیانات دے کے آپ کو لگتا ہے آپ کا قد اونچا ہو رہا ہے. نہیں, آپ کا قد بہت گھٹتا چلا جا رہا ہے. پاکستان جیسے محسن کے اوپر آپ حملے کر رہے ہیں تو آپ کا قد بہت گر رہا ہے. اور پھر دوسری آپ کی ساکھ بہت متاثر ہو رہی ہے, جو کہ پہلے سے ہی متاثر تھی. انٹرنیشنل کمیونٹی سے کی کمٹمنٹس آپ نے پوری نہیں کی ہیں. سینکشنز امپوز آپ پہ ہو چکی ہیں, اور آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے مزید سینکشنز لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. عوام آپ کی مشکلات میں ہے. تو ایسے میں اگر آپ کا دل خوش ہوتا ہے ان بیانات سے, آپ کو خوشی ملتی ہے دھوکے میں رہ کے, تو دیتے رہیے, پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انڈیا میں جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ابھی بھی جیسے بہار میں الیکشنز ہو رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے جیسے یہ الیکشنز ختم ہو جائیں گے تو یہ نارمل ہو جائیں گے, تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے؟ وقتی طور پہ ہے, لیکن اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے. ان کے الیکشنز آتے ہیں تو وہ بیانات جو یوں چل رہے ہوتے ہیں وہ یوں ہو جاتے ہیں. الیکشنز ختم ہوتے ہیں تو پھر نیچے آتے ہیں, پھر کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہماری سیاست جو ہے نا رک سی گئی ہے, ہماری سیاست میں کوئی گراوٹ آ گئی ہے, تو پھر تھوڑا سا اوپر کوئی پہلگام کروا دو, کوئی پلوامہ کرا دو, کوئی اپنے فوجی مروا دو, پاکستان پہ الزام لگا دو, مسلمانوں کو برا بھلا کہہ دو. تو یہ تو ان کا چلتا رہتا ہے. اب اس پہ میں کیا جواب دوں؟ اب یہ ایسے ہی کرتے رہیں گے. الیکشنز میں ہاں آپ کی بات درست ہے, الیکشنز کے دنوں میں تھوڑا زیادہ نظر آ جاتا ہے, جو بھی آپ کو دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف نفرت نظر بھی آ رہی ہے, وہ الیکشنز میں ابھر جاتی ہے. پھر تھوڑا سا سکون آتا ہے, پھر وہ ایک دم ان کو خیال آتا نہیں, وی نیڈ اندر ایپیسوڈ, پھر پلوامہ کرا دیتے ہیں. سو یہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.